السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جن واقعات کا ذکر کیا جائے گا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں نے پچھلے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں فاقے سے ہوں، آپ مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا جبکہ میں پچھلے 7 دن سے بھوکی ہوں، میں نے روٹی نہیں کھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بوڑھی عورت کو بٹھایا، چکی کا آٹا پیسا، اسے گوندا اور پھر روٹی بنا کر اس بوڑھی عورت کو دے دی۔ وہ عورت کہنے لگی، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ اپنے لیے بھی اس میں سے کچھ رکھ لیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو چیز صدقہ کر دی جاتی ہے پھر اس میں سے اپنا حصہ نہیں لیا جاتا۔ یہ تھی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ کی سخاوت کہ خود بھوکے رہ کر ساحل کو کھانا کھلایا، آپ کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کی قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اپنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا اور اپنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، علی، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب کو بلاؤ، میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ گو ہوئی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سیدہ نے یہ دعا مانگ کے ہنڈیوں کو چولہوں پر رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام ہنڈیاں رنگ برنگے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔
اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سجدہ گو ہو گئی. اس طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا. فاطمہ کے پاس اتنی شطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے. اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا. اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں، میں اتنے ہی سرکار دو عالم کی امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا سے فارغ ہوئی اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.